بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے بات کی تھی کہ دنیا کا جو نیا ورلڈ آرڈر بن رہا ہے اس میں مطلب سپر پاور کون سا ملک ہوگا یا کون سی ٹیکنالوجی ہوگی، کون سے لوگ ہوں گے جو مل کے دنیا کو رن کریں گے، اور اس کے ہمارے اوپر کیا اثرات مرتب ہوں گے، اس پر بھی ہم نے تھوڑی سی بات کی تھی۔ اب یورپی یونین کے الیکشن ہونے والے، یورپی یونین جو پارلیمنٹ ہے اس کے 6 جون سے 9 جون تک اسی رواں سال میں الیکشن ہونے والے ہیں، اور اس میں ایک بہت بڑی تبدیلی ہونے والی ہے اور جس کے ہمارے اوپر بڑے گہرے اثرات مرتب ہوں گے۔ ہم کیسے متاثر ہوں گے اور ہمیں بدلتے ہوئے حالات میں کیا کرنا چاہیے، اس پر ہم آج بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے یہ، اس کے بعد ہم پھر فلسطین کے ایشوز ہیں، اس کے بعد فلسطین کے حوالے سے جو دنیا کے مختلف حصوں میں ان کے حق میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر بھی تھوڑی سی بات کریں گے، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا ایک ملک ہے جس کا نام انڈیا ہے اور وہ ہمارے پیچھے پڑا رہتا ہے، تو ہم وہاں کی جو ایک اپنا عجیب طرح کا ابھار آیا ہوا ہے، وہاں پہ جو اپوزیشن کے خلاف ایک الائنس اور ایک اتحاد بنا ہوا ہے، ہم اس پر بھی تھوڑی سی بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے چلتے ہیں یورپ میں جو ہے ہم نے یہ پچھلے پروگرام میں تھوڑی سی بات کی تھی، اس پر آج اس پر زیادہ بات کریں گے کہ وہاں پہ جو پاپولسٹ جماعتیں ہیں، وہ بنیاد پرست جماعتیں ہم کہہ سکتے ہیں جس کو مذہبی یا غیر مذہبی لیکن بنیاد پرست جماعتیں، وہ یورپی پارلیمنٹ پر تیزی سے اپنے اثر و نفوذ میں اضافہ کر رہی ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ اگلے انتخابات میں ان کی سیٹوں میں کم از کم 20-30 کا اضافہ ہو جائے، اور اگرچہ مطلب وہ یورپی پارلیمنٹ پر اور یورپی یونین کی جو کونسل ہے اس پر وہ قبضہ تو نہیں کر پائیں گی، پھر بھی ان میں جو دیگر پارٹیاں ہیں وہ اپنے ووٹ کو برقرار رکھیں، ووٹ بینک کو برقرار سے مطلب کہ اتنا رکھیں گی کہ وہ پاور میں رہیں، لیکن سینٹر لیفٹ اور گرین پارٹیاں، جن کو وہاں کی جو ایک نیشنل لیول کی پارٹیاں کہا جاتا ہے اور مین اسٹریم کی پارٹیاں، وہ اپنی وہاں پہ چیزیں کھو رہی ہیں، اپنی سیٹوں کو کھو رہی ہیں، اپنے ووٹ بینک کو کھو رہی ہیں، اور ان میں اگر آپ دیکھیں تو 9 جو وہاں کے انتہائی اہم ممالک، 27 میں سے 9 ممالک، جن میں آسٹریلیا ہے، بیلجیم ہے، چیک ریپبلک ہے، فرانس ہے، ہنگری ہے، اٹلی، نیدرلینڈز اور پولینڈ وغیرہ جو ہیں۔ اچھا، ان ملکوں میں پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ انتخابات ہوئے، خاص طور پر اٹلی میں تو ایک ایسی انتہا پسند خاتون برسردار آ گئیں جنہوں نے صاف طور پر کہہ دیا کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں ہو سکتے، مطلب اینٹی امیگرینٹس۔ ان تمام جو میں نے ملک آپ کو بنوائے ہیں، ان میں جو پارٹیاں اب ابھر رہی ہیں اس میں اینٹی امیگرینٹس کا جو ایموشنز ہے وہ مطلب کھل کے پائے جاتے ہیں، اور جو مطلب ارسلا ہے وہ بھی مطلب اس وجہ ان کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، وہ بھی اسی طریقے سے ہیں کہ وہ فیوچر میں اینٹی امیگرینٹس پالیسی اختیار کریں گی۔ جو انہوں نے پچھلے دنوں ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے اپنے نئے انتخابات کی مہم کا آغاز کرتے ہوئے، اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یورپ جو ہے اس کی اپنی کوئی شناخت ہے، اپنی ویلیوز ہیں، اپنا ایک سسٹم ہے، ہم اس سسٹم کے اندر رہتے ہوئے وہ کچھ کریں گے جو ہمیں یورپ کا ایک مجموعی جو ڈھانچہ ہے وہ ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے۔ مثلا ہم یورپی یونین کے اندر رہتے ہوئے برٹش ماڈل کو اختیار کریں گے۔ برٹش ماڈل کیا ہے؟ برٹش ماڈل امیگرینٹس کے بارے میں یہ ہے کہ تھرڈ ورلڈ میں آپ امیگرینٹس کو ڈمپ کر دیں، یعنی کوئی تیسرا ملک ڈھونڈیں، کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہاں پہ آپ امیگرینٹس کو روک دیں، اور اس کو مطلب یورپ میں بھی بہت زیادہ پذیرائی مل رہی ہے، اور اب یورپی یونین جو ہے وہ اس ماڈل پہ جانا چاہ رہی ہے کہ امیگرینٹس کو کسی افریقی ملک میں ڈمپ کر دیا جائے اور ان کو پیسے دے دیے جائیں، ان کا جیسے ان کا خیال ہے کہ جو بھی افریقی ملک ہوگا اس کی معیشت بھی بہتر ہو جائے گی، اور امیگرینٹس کو دور افتادہ ممالک میں رکھ دیا جائے گا۔ تو اس سے ظاہر ہے کہ پھر ہم لوگ بہت زیادہ ہم سے مطلب جو پاکستان اور دیگر ممالک کے جو امیگرینٹس جا رہے ہیں وہ بہت زیادہ اور بہت بڑی تعداد میں متاثر ہوں گے۔ تو ان 9 ممالک میں پاپولسٹ جو ہیں، جو مخالف ہیں وہ بہت زیادہ ووٹ بینک لے رہے ہیں، اور ان کی وجہ سے جو وہاں کی نیشنلسٹ لیول کی پارٹی ہے، جیسے اصولہ ہے، ان کی پارٹی بڑی لبرل ہے، بیلنس ہے، ای پی پی ہے، ان کا الائنس ہے ایک بہت بڑا، فیوچر میں بھی یہی اپنا اکثریت میں رہیں گے، لیکن ان کی پارٹی بھی دباؤ میں آ کر جو ہے وہ اب پالیسیاں وہ اختیار کر رہی ہے جو اینٹی امیگرینٹس ہیں۔ یہ جو 9 ممالک ہیں ان میں اینٹی امیگرینٹس پالیسیوں کی وجہ سے پاکستان اور دیگر ممالک جو ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں، کیونکہ ان ممالک سے امیگرینٹس بڑی تعداد میں جا رہے ہیں۔ اچھا، ان کو ایڈیشنل اضافی جو ہے نا وہ قوانین اور پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، جو مطلب اب وہاں کی جو مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ بھی اپنا جو قوم پرست ٹائپ جماعتیں ہیں، پاپولسٹ ہیں اور اس طرح کی اینٹی امیگرینٹس پارٹیاں ہیں، ان کے اس میں دباؤ میں آ کر ان کی پالیسیاں بھی بدل رہی ہیں۔ اچھا، مزید 9 ممالک ہیں جو مطلب تھوڑا سا بیلنس ہیں، بیلنس مینس کہ وہاں پہ ابھی یہ اتنے پاپولر نہیں ہے لیکن بہرحال پاپولر ہیں، وہاں بھی وہ سر اٹھا رہے ہیں۔ ان 9 ممالک میں بلغاریہ ہے، ایسٹونیا ہے، فن لینڈ، جرمنی، لٹویا، پرتگال، رومانیہ، اسپین اور سویڈن
سر فہرست ہے، وہاں بھی کم و بیش یہی کیفیت ہے۔ جرمنی میں ہم نے پچھلے پروگرام میں ڈسکس کیا کہ جرمنی میں جو AfD پارٹی ہے وہ اتنی پاپولر ہو چکی ہے کہ وہ اگلے میرا خیال ہے کہ 2-3 انتخابات کے بعد وہ جرمنی کی جو انجلا مرکل کی پارٹی تھی اس کو وہ شکست دینے میں کامیاب ہو جائے گی۔ یہ پریڈکشن ہے آج کی جو لوگ اس وقت انٹرنیشنل اس کے ماہر ہیں سچویشن کے، ان کا خیال یہی ہے کہ یہ بہت آگے نکل جائیں گے اور جو مین اسٹریم پارٹیز ہیں وہ پیچھے رہ جائیں گی۔ تو ماہرین کا اس وقت یہ کہنا ہے کہ جو وہاں کی اس وقت مین اسٹریم پارٹیز ہیں وہ آدھے سے زیادہ سیٹیں تو لے جائیں گے، تقریباً نصف سے زیادہ نشستیں ان کے پاس ہوں گی۔ جو 3 سینٹرسٹ گروپوں کے پاس انہوں نے ایک الائنس بنایا ہوا ہے، 3 جو سینٹرسٹ گروپ ہیں انہوں نے ایک سپر گرینڈ الائنس قائم کیا ہوا ہے جو یورپی پارلیمنٹ کے اندر بھی ہے، یورپی پارلیمنٹ کے باہر بھی ہے، جس میں کرسچین ڈیموکریٹس بھی ہیں، قدامت پرست بھی ہیں اور بنیاد پرست دائیں بازو کی جماعتیں بھی شامل ہیں۔ یہ مذہبی لیول پہ ہیں تو اور مطلب اینٹی امیگرینٹس ہیں۔ لیکن اس مرتبہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ جو رائٹ ونگ مینس جو پاپولسٹ ہیں انہوں نے بھی ایک الائنس قائم کر لیا ہے اور وہ اکثریت کے ساتھ الیکشن میں اترنے والا ہے۔ اکثریت مینس کہ تمام جماعتوں کو اکٹھا کر کے وہ ایک اس پہ اپنا انتخابی میدان میں کود رہا ہے۔ اور اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ یورپی پالیسیوں میں بہت بڑی تبدیلی ان پارٹیوں کی وجہ سے آ سکتی ہے جو اپنا ایک گروپ بنا کے آگے آ رہے ہیں، اور ان کا گروپ جو ہے وہ بہت زیادہ الائنس کے بنیاد پہ اقتدار میں بھی آ سکتا ہے۔ اقتدار مینس کہ اقتدار کے جو بعض ان کی علاقائی ہیں اس میں آ سکتا ہے، جیسے ہم نے دیکھا کہ ابھی پچھلے دنوں جو ترکی میں فرسٹ راؤنڈ ہوا الیکشنز کا بلدیات کا لوکل گورنمنٹ کا، تو اس میں طیب اردگان اپنے پہلے مرحلے میں اتنا کامیاب نہیں ہو سکے، خاص طور پر جو ان کے مرکزی شہر ہیں اس میں۔ تو اسی طریقے سے یہ بھی وہاں کے جو لوکل ایڈمنسٹریشنز ہیں ان پہ اگلے چند عرصے میں تھوڑے عرصے میں قابض ہو جائیں گی۔ اس لیے یہ ایک خطرناک صورتحال ہے جس پر تمام دنیا کو ریڈ الرٹ رہنا چاہیے اور ہمیں تو رہنا ہی چاہیے۔ اچھا، جو اس وقت وہاں کی انتظامیہ ہے اس کو جو چیلنجز درپیش ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ وہ یہ ہوں گے کہ سب سے بڑا چیلنج یہ ہوگا کہ یورپی یونین جو اپنے ڈیفنس کو کیسے بڑھائے، ڈیفنس اخراجات کو کیسے کنٹرول میں لائے اور ان کو کیسے کرے، کیسے ان کو پورا کرنے کی کوشش کرے۔ آپ کو ناظرین یاد ہوگا کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے پریزیڈنٹ تھے تو ان کا بہت زیادہ تصادم چلا، خاص طور پر انجلا مرکل کے ساتھ جب وہ چانسلر تھیں جرمنی کی، تو ایشوز یہی تھے کہ جو طے ہوا ہے نیٹو میں وہ 2% اپنے بجٹ کے اخراجات جو ہیں وہ ڈیفنس پہ خرچ کریں، نیٹو کے لیے وقف کریں، لیکن یورپی یونین اور یورپ کے جو 27 ممالک تھے وہ اس پہ نہیں کر رہے تھے۔ تو جب ان کے یہ اخراجات نہیں ہوئے تو اس پہ ٹرمپ کا ایک بڑا اپنا ایک تصادم سا پیدا ہوا اور انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ اخراجات نہیں کریں گے کہ تو ہم نیٹو سے واپس نکل جائیں گے۔ تو سب سے بڑا مسئلہ یہ درپیش ہوگا۔ اس میں بھی جو مطلب وہاں کی جیسے جرمنی کی گیٹ ولڈرس کی پارٹی ہے، فریڈم پارٹی، اس کی بھی پالیسی کم و بیش یہی ہے کہ یورپ کو جو ہے وہ ڈیفنس کا اپنے ہاتھ میں لے کر اس کو کلوز کر دینا چاہیے امیگرینٹس کے لیے، یعنی کہ ان کا جو حساب کتاب ہے اس میں مطلب یورپ کے علاوہ باقی باشندے کہیں فٹ ان نہیں ہوتے۔ تو یہ مطلب ایک اس کا۔ اچھا، اسی طرح کے جو فرانس میں ہیں رجعت پسند لوگ ہیں، فرانس میں بھی پائے جاتے ہیں، وہ بھی امیگریشن بل کے زبردست مخالف ہیں اور وہ بھی ڈیفنس کو اپنے یورپ کے ڈیفنس کو یورپ میں کنفائن کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے سال میں اور بہت زیادہ پینگیں بڑھائیں جو ایمانوئل میکرون ہیں وہاں کے، انہوں نے بہت زیادہ صدر جی پن سے بھی ملاقات کی چائنا میں، اور اسی دور میں پھر ارسولا جو یورپی کمیشن کی ہیں وہ بھی گئیں چائنا، تو بڑا وارم ویلکم چائنا میں ہوا ان کا اپنا میکرون کا، لیکن بڑی کولڈ شولڈر دکھایا گیا یورپی یونین کے ساتھ، کیونکہ یورپی یونین فٹ نہیں ہو رہا ہے چائنیز پالیسی میں۔ چائنیز پالیسی مینس کہ جو یورپی یونین ہے وہ فی الحال اپنے اخراجات کو ڈیفنس بل کو بڑھا کر وہ ہر صورت میں امریکہ کے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ تو چائنا یہ نہیں چاہتا کہ وہ کسی تصادم میں جائیں کسی اور ملک کے ساتھ، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی پالیسیاں انڈیپینڈنٹلی اختیار کریں۔ فرانس ان دنوں چونکہ اس کا ایک معاہدہ کینسل ہوا تھا آکس کا آسٹریلیا کے ساتھ، تو وہ بہت زیادہ دوریاں اختیار کرنا چاہ رہا تھا امریکہ سے، اور اس دوری کے پس منظر میں وہ کبھی انڈیا کے ساتھ قریب ہونا چاہ رہا تھا، کبھی چائنا کے قریب ہونا چاہ رہا تھا، لیکن اب بہرحال فرانس جو ہے وہ اس کی پالیسیاں تھوڑی سی سیٹل ہو گئی ہیں۔ لیکن وہاں پہ بھی جو قوم پرست ہیں جیسے میرین، جو 2009 کے الیکشنز تھے اس میں ان کی کوئی بھی ساکھ نہیں تھی، لیکن 2009 کے بعد جو الیکشنز ہوتے رہے اس میں ان کی ساکھ بڑھتی رہی، اور اب پچھلے جو الیکشن ہوئے تھے جس میں میکرون صاحب سیکنڈ راؤنڈ میں جیت تو گئے تھے، لیکن خیال یہی ہے کہ وہ بڑی
مشکلات کا ڈالیں گی آگے آنے والے الیکشن میں جو اس وقت فرانس کی حکمران جماعت ان کو. اور یہ جماعتیں مل کر جب پارلیمان بنائیں گے یورپی یونین کی تو اس میں بھی یہ ان کی پالیسیوں پر اثر انداز ہوں گی اور یورپ کی پالیسی پر اثر انداز ہوں گی. لیکن جو فی الحال کی یورپی پالیسیاں ہیں وہ اتنی کوئی تکلیف دہ میں کہہ سکتا ہوں کہ نہیں ہے. اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ بھی ذکر کروں کہ ابھی جو اس وقت مشل پریزیڈنٹ اس کے سربراہ ہیں یورپی یونین کا جو کونسل ہے اس کے، انہوں نے بڑا دو ٹوک اسٹیٹمنٹ دیے اس وقت فلسطین کے حوالے سے. فلسطین کے بارے میں انہوں نے بڑا، جس کو ابھی انہوں نے ایک لیٹر لکھا ہے، دعوت نامہ دیا ہے لوگوں کو کہ جی وہ آئیں اور مذاکرات کریں. تو اس میں دعوت نامے میں انہوں نے مینشن کیا ہے نمبر 1 ڈیفنس ہماری پہلی ترجیح ہوگی، کیونکہ ڈیفنس کے ساتھ ہماری جو ڈیموکریسی ہے وہ اور جو ہمارے ویلیوز ہیں ان کو تحفظ حاصل ہوگا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ بہت زیادہ تکلیف انہیں ہو رہی ہے کہ جو کچھ اسرائیل کر رہا ہے فلسطین میں، اور ان کے بیان سے یہ بھی لگتا ہے کہ اگر اسرائیل نے اپنی یہ تصادم کی پالیسی جاری نہ رکھی تو وہ مطلب شیر صاحب جو ہیں وہ یہ سجیسٹ کریں گے کہ اسرائیل کی امداد روک دی جائے. اور انہوں نے اپنے خط میں بڑے واضح طور پہ ایک بیان دیا ہے کہ ہم 2 اسٹیٹ تھیوری پہ یقین رکھتے ہیں جس میں اسرائیل اور فلسطین باہم مل کر آگے چلیں. لیکن یہ پالیسی بڑی ایک تصادم کے ساتھ ہے جو اس وقت وہاں پہ ایک پریشر گروپ کی صورت میں مختلف گروپس ابھر ہیں جن کا میں نے ذکر کیا کہ جن کو آپ قدامت پرست بھی کہہ سکتے ہیں، بنیاد پرست بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس طرح کے لوگ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جن کو فار رائٹ کہا جاتا ہے. فار رائٹ مینز مطلب انتہا پسند بھی، ریڈیکل پارٹیاں بھی آپ کہہ سکتے ہیں. تو جو وہاں کی مطلب مین اسٹریم پارٹیز ہیں ان کو عمومی طور پر قوم پرست پارٹی کہا جاتا ہے، یعنی نیشنل لیول پہ ہیں اور وہ اپنے قومی جو پالیسی ہیں وہ اختیار کرتی ہیں. اس طرح سے قوم پرستی کو وہاں پہ نہیں لیا جا رہا جس طرح سے ہمارے یہاں لیا جاتا ہے. میں اگر یہاں پہ قوم پرست کا لفظ استعمال کروں گا تو لوگ شاید سمجھیں گے کہ میں کوئی اپنا کسی ایک خاص صوبے یا علاقے کی کسی جماعت کا ذکر کر رہا ہوں. تو وہاں پہ قوم پرست پارٹی سے مطلب یہ ہے کہ وہ پارٹی جو قومی پالیسیوں کو ساتھ لے کر چل رہی ہے. تو ووٹوں کے تناسب سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے جو فی الحال ہم لوگوں کے لیے، ہم جو دوسرے ممالک ہیں جو باہر سے دیکھ رہے ہیں ان کے لیے ایک اطمینان بخش ہے کہ ان کی ہر صورت میں اسٹرینتھ تو ہوگی. اور جو نشستوں کی تعداد ہے مے بی کہ وہ 2024 میں کم ہو جائے، لیکن وہ ایک بڑا سیاسی گروپ ہوں گے. اور ان 2 بڑے سیاسی گروپوں میں یورپین پیپلز پارٹی جو ارسولا کی پارٹی ہے یعنی EPP، اور پروگریسو الائنس آف سوشلسٹ اینڈ ڈیموکریٹک پارٹی S&D، یہ 2 پارٹیاں ممکنہ طور پر اپنی بہت سی سیٹوں کو، جیسا کہ میں نے پہلے کہا، کھو دیں گے، بہت سی نشستوں کو. لیکن نشستیں کھونے کے باوجود یہ بدستور مرکزی جماعت میں رہیں گے اور یورپ کی جو انتہا پسند اور چھوٹی ریڈیکل پارٹیز ہیں ان کو کنٹرول کرتے رہیں گے. لیکن ریڈیکل پارٹیز جیسا میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ان کا ووٹ بینک کسی حد تک کھا جائیں گی. اور یہ ایک عام تاثر ہے کہ یورپ میں جو اب بڑی پارٹیاں ہیں، یورپی لیول کی جو پارٹیاں، ان کا شیرازہ بکھر رہا ہے جیسا دنیا میں بھر میں ہو رہا ہے. سوائے انڈیا کے، اگر ہم انڈیا کو دیکھیں تو وہاں ایک ہی پارٹی ہے، باقی ساری پارٹیاں وہ ہڑپ کرتی جا رہی ہے جس کا نام بھارتیہ جنتا پارٹی ہے. وہ ایک پارٹی کے ساتھ ایک اسٹیٹ میں الائنس کرتی ہے، پھر دوسری اسٹیٹ میں دوسری پارٹی کے ساتھ الائنس کرتی ہے، اور پھر اگلے الیکشن میں ان کو جوتے کے نوک پہ لکھتی ہے، اٹھا کے باہر پھینک دیتی ہے اور الگ سے ایک انڈیپینڈنٹ پارٹی کے طور پہ کھڑی ہو جاتی ہے. یہ اس نے بہت سی اسٹیٹس میں کیا. اور ابھی بھی جو الیکشن اسی سال ہونے والے ہیں، ہم اگلے کسی پروگرام میں انڈیا کے الیکشن سے بات کریں گے، اس میں بھی اس نے جو دیگر علاقائی جماعتیں تھیں ان کو اٹھا کے باہر پھینک دیا ہے اور اب وہ انڈیپینڈنٹلی الیکشن کو لڑے گی. ویسے تو اس وقت بھی کہا جاتا ہے کہ انڈیا کا بڑا الائنس ہے جس میں 30 سے زائد گروپ شامل ہیں. جو کانگریس نے الائنس بنایا اس میں 20-22 سے زیادہ لوگ جماعتیں شامل ہیں، لیکن سب سے بڑی پارٹی کا الائنس ہے. لیکن یہ سارا irrelevant سا الائنس ہے، جو بڑی پارٹیاں تھیں اس کو انہوں نے باہر نکال دیا ہے. تو جب ہم یورپ چلتے ہیں، یورپ میں جو ہے وہ جو انتخاب ہے کمیشن کے اگلے عہدیداروں کا، وہ بہرحال انہی 2 پارٹیوں کا جن کا میں نے بھی ذکر کیا ہے، EPP اور سوشلسٹ اینڈ ڈیموکریٹک پارٹی، ان کے ہاتھ میں رہے گا. لیکن ان کی سیٹیں جو ہیں وہ ابھی تو 101 ہیں، اس سے کم ہو کر 86 یا 76 پر آ جائیں گی، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ میں بھی کہ اس سے بھی نیچے آ جائیں. تو ناظرین اب ہم لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، ذرا ہم بھی سانس لے لیں، آپ بھی تھوڑے سے سانس لے لیں. رمضان ہے، چائے وائے تو پینے کو نہیں کہوں گا. تو پھر ہم کم بیک، ہم واپس آ گئے، آپ بھی واپس آ گئے ہوں گے.
تو میں ذکر کر رہا تھا کہ وان جو اس وقت یورپی کمیشن کی سربراہ ہیں وہ فیوچر میں بھی ایک بڑی مضبوط امیدوار ہیں. ان کے مقابلے میں ایک دو امیدوار سامنے آئے ہیں لیکن ان کا ذکر کرنا مناسب نہیں ہے کیونکہ وہ لازمی طور پر جو ہے الیکشن ہار جائیں گے. تو ان کا جو ایجنڈا ہے ہم اس پہ بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں یورپ کی خوشحالی اور سلامتی پہ بلیو کرتی ہوں. یورپ جو ہے وہ یورپی یونین جو ہے وہ یوکرین کی حمایت جاری رکھے گا. لیکن اگر ہم دیکھیں تو یورپ نے یوکرین کی حمایت میں کمی کی ہے. وہاں پہ جو اسلحہ جا رہا تھا وہ اس میں اس طرح سے نہیں ہے, اور وہ یہ چیز اس پر سمجھوتہ کر چکے ہیں کہ یورپ جو ہے وہ اتنی زیادہ اس کی مدد نہیں کر سکتا کہ ایک لامتناہی جنگ لڑ سکے, جو کبھی نہ ختم ہونے والی جنگ تو دنیا کی کوئی طاقت لڑ نہیں سکتی. رشیا کا شیرازہ بکھر گیا 10 سال کی جنگ لڑنے کے بعد. افغانستان جیسے ایک مطلب ترقی پذیر کے بھی جو ایک باٹم لائن پہ تھا اس سے مقابلہ کرنے میں اس کی پوری فوج تتر بتر ہو گئی. تو یورپی یونین جو ہے وہ اس کو پتہ ہے, معلوم ہے کہ اگر اس نے یوکرین کی اتنی فوجی عسکری حمایت جاری رکھی تو وہ ختم ہو جائیں گے. تو بہرکیف انہوں نے دوسرا یہ کہا کہ ہم یورپ کی جو اپنی اقتصادی حالت ہے اس کو جو ایک کمپٹیشن ہے اس کے ذریعے سے مضبوط تر بنائیں گے. اس کے بعد قانون کی حکمرانی ہے اور پھر امیگرینٹس پر کریک ڈاؤن ہے, جس کا میں نے اوپر ذکر کیا کہ وہ مطلب امیگرینٹس پر ہر صورت میں کریک ڈاؤن یورپ میں ہوگا. تو وہاں جتنے بھی لوگ غیر قانونی طور پہ گئے ہوئے ہیں ان کو میرا مشورہ تو یہی ہے کہ وہ سیدھے ہو جائیں, سنبھل جائیں. اور جو لوگ مختلف, آپ کو پتہ ہے کہ اکثر اخبارات میں خبریں آتی رہتی ہیں کہ گجرات سائڈ پہ کچھ لوگوں نے کشتیوں والوں کو پیسے دے دیے اور پھر کشتی کہیں ڈوب گئی. اللہ نہ کرے ایسا فیوچر میں ہو. پچھلے دنوں بھی ایسا ایک سانیہ ہوا. تو ایسے انسانیات سے بچیں کیونکہ یورپ کے کئی ممالک اب روانڈا ماڈل پہ کام کر رہے ہیں کہ وہ کسی تیسرے ملک میں پناہ گزینوں کو آؤٹ سورس کر دیں گے. آؤٹ سورس سے مطلب کہ وہاں پہ رکھ دیں گے اور اس کو تھوڑے سے پیسے ویسے دیتے رہیں گے. یہ وہی ماڈل ہے جس پہ وان صاحبہ بھی راضی ہیں اور جس پہ برطانیہ کے رشی سونک صاحب بھی راضی ہیں, اور جو ان پہ کافی تنقید ہوئی ہے لیکن وہ اپنے اس قدم سے پیچھے نہیں ہٹے. اس لیے جو غیر قانونی طور پہ مغربی ممالک میں جانا چاہ رہے ہیں اس کا سوچ رہے ہیں وہ سیدھے ہو جائیں, اور جو لوگ بھیجنا چاہ رہے ہیں وہ سنبھل جائیں کیونکہ جو ان لوگوں کا خون, ان لوگوں کی حالت, ان لوگوں کی جدائی ہوگی. کیونکہ جب روانڈا جیسے کسی ملک میں آپ چلے جائیں گے تو آپ کو پتہ ہے وہاں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کیا ہے. اس پر بھی ہم کسی اگلے پروگرام میں بات کریں گے. لیکن آپ دیکھیں کہ اس وقت بعض افریقی ممالک میں اتنا کشت و خون ہے کہ روز 2, 4, 6 لوگ اغوا ہو رہے ہیں. ابھی چند روز پہلے درجنوں سے بچے جو ہیں لوگ اغوا کر لیے گئے. تو پورے خاندان کو لوگ اٹھا کے لے جاتے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو آپ ان حالات سے بچیں. پھر میرا مشورہ ہے کہ آپ ان حالات سے بچیں. اور جو انہوں نے اب منشور میں اپنے ایک بات کی ہے اس میں یہ بھی ہے کہ ہم یورپ کے کسانوں کو اچھا پیکیج دیں گے. اس سے ہو سکتا ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ اپنا ایگریکلچر کموڈیٹیز میں اضافہ اور قیمتیں کنٹرول میں آ جائیں. دعا کریں ایسا یہ ہو کہ جب عالمی سطح پہ قیمتیں کم ہوں گی تو اس کا اثر عالمی منڈی پر پڑنے کا دوسرے ملکوں پر بھی اثر پڑے گا اور قیمتیں ہمارے ہاں بھی لازمی طور پہ کم ہوں گی. کیونکہ ہماری بھی جو منڈی ہے وہ جب قیمتیں گرانی ہو تو انٹرنیشنل منڈی کو دیکھتی ہے, جب بڑھانی ہو تو وہ خود سے بڑھا دیتی ہے, تب وہ انٹرنیشنل منڈی کو نہیں دیکھتی. بہرکیف کمیشن کی قیادت کے لیے, یورپی یونین کا جو کمیشن ہے اس کی قیادت کے لیے دیگر جماعتیں بھی اپنے اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کریں گی. لیکن جیسا میں نے پہلے کہا ان کا ذکر کرنا مناسب نہیں کیونکہ وہ کامیاب نہیں ہو سکیں گے. اور جو چیلنجز ہیں یورپی یونین کو وہ ان کے اندر سے ہیں, باہر سے نہیں ہیں. جو روس نے جنگ چھیڑی تھی وہ یورپ میں داخل تو ہو گئی ہے لیکن وہ یوکرین تک محدود ہے. البتہ باقی جو ممالک ہیں وہ اس کو وہاں پہ روکنا چاہتے ہیں, الائنس بنا رہے ہیں, لیکن وہ بہرحال ابھی یورپ میں داخل نہیں ہو سکی. اب خواتین و حضرات میں تھوڑا سا ذکر کروں گا کہ چائنا جو ہے وہ بہت زیادہ جتن کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے وہ جو انٹرنیشنل انویسٹرز ہیں ان کو اپنے ملک میں لائے. اور اس سلسلے میں چائنا کی ہسٹری میں پہلی مرتبہ چین کے جو صدر ہیں ژی پنگ, انہوں نے جو مغربی بڑے بڑے ملٹی بلینئر ہیں ان کو خود اپنے دعوت دی اور خود ان کے میزبانی کی. یہ ماضی کا جو ایک روایتیں ان سے بالکل الٹ ہے, الگ ہے اور مختلف ہے. کیونکہ چین کے صدر جانتے ہیں کہ معاشی طور پر یورپ ہو یا چائنا ہو یا امریکہ ہو یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں. ایک دوسرے کو نیچا دکھا کر, ایک دوسرے کو گرا کر نہ امریکہ ترقی کر سکتا ہے اور نہ ہی چائنا بہت متحرک جس طریقے سے چائنا کی جی ڈی پی ترقی کر رہی ہے وہ ترقی نہیں کر سکتے. یہ بالکل درست ہے کہ گزشتہ پوری دہائی میں چائنا دنیا کا واحد ملک ہے
جس کی GDP نے 10% کی شرح سے ترقی کی ہے. دنیا کا کوئی اور ملک اتنی ہماگیر انداز میں ترقی نہیں کر سکا. تو چین کے جو صدر ہیں انہوں نے اب یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جو مغربی CEOs ہیں وہ جب تک ہمارے ملک میں سرمایہ کاری نہیں کریں گے، پیسہ لے کے نہیں آئیں گے، بجائے اس کے کہ پیسہ باہر لے جائیں تو لے کے نہیں آئیں گے، اس وقت تک چین کے مزید جس کا جو ان کا ٹارگیٹ ہے نا اس کو نہیں چھو سکتے. اور جو مغربی کمپنیز ہیں، مغربی ادارے ہیں، انہوں نے بھی یہ چیز ریئلائز کر لی ہے، اس چیز کو سمجھ لیا ہے کہ اگر ہم چائنا کے ساتھ نہیں جائیں گے تو ہم ترقی نہیں کر سکتے. بہت زیادہ شور آپ سن رہے ہیں انڈیا کا کہ انڈیا جو ہے وہ چائنا کے ساتھ بڑی حالت جنگ میں، اور انڈو پیسیفک کے نام پر ایک بہت بڑا الائنس بنایا جا رہا ہے، اس میں امریکہ اس کا سرخیل ہے. لیکن جو انڈیا کی امپورٹ ہے، چاہے وہ رشیا کے ساتھ ہو چاہے وہ چائنا کے ساتھ ہو، وہ ایک بڑے خاص لیول پر ہے. اور انڈائریکٹلی چائنیز کموڈیٹیز جو ہیں وہ اب بھی انڈین منڈی پر چھائی ہوئی ہیں. اب بھی اگر چائنا جو بہت سی چیزوں کو انڈیا بھیجنا مختلف ذرائع سے بند کر دے تو انڈین اکانومی کا میں ٹربل آ جائے گی. تو میں نہیں کہوں گا بیٹھ جائے، ٹربل آ جائے گا اور ان کے لیے بڑا مشکل ہوگا سروائیو کرنا. اور امریکہ کے لیے بھی دیکھیں، امریکہ میں جو مہنگائی آئی ہے اس کی ریزننگ یہ ہے کہ ایک وقت تھا جب آپ چائنا میں جاتے، امریکہ میں جاتے اور امریکہ میں آپ کوئی بھی چیز مانگتے، آپ شرٹ مانگتے یا آپ لائٹس مانگتے یا کوئی بھی چیز مانگتے، ون بیگز وغیرہ بھی، تو آپ کو جواب ملتا کہ چائنا سے کنسائنمنٹ نہیں آئی. تو کئی وہاں پہ جو کمیونسٹ تھے وہ کہتے تھے امریکہ بھی عجیب ملک ہے، یہ بہت زیادہ خلاف ہے چائنا کے، لیکن یہ بہت زیادہ فونڈ آف چائنا ہے کہ ہر چیز چائنا ٹاؤن ہے، چائنا سے شرٹ نہیں آئی، چائنا سے کموڈیٹیز نہیں آئی، چائنا سے کنزیومر آئٹم نہیں آئے. تو چین کے صدر نے جو ایک بہت بڑی کوریئر کمپنی ہے فیڈیکس، اس کے CEO کے ساتھ تعلقات قائم کیے. دنیا کے جو بڑے بڑے چپ میکرز ہیں جن میں کوالکام ہے اس کے ساتھ تعلقات بنائے، ان کو کھانا دیا. جو میگا کمپنیز ہیں، انشورنس کی چھب ہے جیسے، ان کے CEO کے ساتھ انہوں نے ڈنر کیا، ان کی بھی میزبانی کی، ان کے کچھ کے ساتھ لنچ کیا. تو صدر جی جو ہیں وہ امریکی ایگزیکٹوس کے بہت قریب ہو رہے ہیں، چاہے امریکی پالیسیاں جو ہیں وہ اس سے بالکل مختلف ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ محسوس کر لیا ہے کہ جو ان کی اپنی معاشی ترقی ہے اس کے لیے بڑا ضروری ہے چائنا کو دوبارہ اوپن کرنا امریکہ کے لیے. اور امریکہ کے جو انویسٹرز ہیں انہوں نے بھی یہ چیز دیکھ لی ہے کہ ان کی ترقی جو ہے وہ ممکن نہیں ہے جب تک کہ وہ چائنا کے 1 ارب 30 کروڑ 40 کروڑ چائنیز کو ساتھ لے کر نہیں چلیں گے. چائنا بہت بڑی منڈی ہے. انڈیا کی منڈی جو ہے وہ لوگوں جو انٹرنیشنل بزنس ہے اس کو اتنا سپورٹ نہیں کر سکتی جتنا کہ چائنا کی منڈی کر سکتی ہے. چائنا بہت اسٹیبل ملک ہے اپنا سیکیورٹی کے اینگل سے بھی اور لا اینڈ آرڈر کے اینگل سے بھی. انڈیا لا اینڈ آرڈر اور لا اور آرڈر دونوں کے حساب سے انسیکیور ملک ہے. آپ دیکھیں روز قانون بدل رہے ہیں، جس پہ ابھی مکیش امبانی صاحب کی فیملی میں شادی ہوئی تو بڑے بڑے بلینئرز وہاں پہ گئے، لیکن انویسٹمنٹ نہیں کر رہے. انویسٹمنٹ نہ ایلون مسک صاحب کر رہے ہیں، نہ بل گیٹس صاحب کر رہے ہیں. انویسٹمنٹ وہاں پہ نہیں ہو رہی، نہ کوئی اور بوئنگ کمپنی بنانے والے کر رہے ہیں. تو امریکہ نے یہ محسوس کر لیا ہے کہ تمام تر جفیاں ڈالنے کے باوجود جو انڈیا ہے وہ انویسٹمنٹ کے اینگل سے اچھا ملک نہیں ہے. تو چین کے صدر نے اب یہ پیغام دیا ہے جو انٹرنیشنل انویسٹرز ہیں ان کو کہ چین دوبارہ اوپن ہو رہا ہے اور آپ یہاں سرمایہ کاری کیجئے جیسے پہلے کر رہے تھے. اور اس کی ضرورت اس لیے بھی ہے، اس لیے بہت زیادہ ضرورت ہے کہ جو بیرونی فرمیں ہیں انہوں نے چین سے اپنی رقم نکالی ہے. یعنی چائنا کے بینکوں میں جو غیر ملکیوں کا پیسہ تھا اس میں بہت زیادہ کمی آئی ہے. اور اگر ہم 2023 کے اعداد و شمار کو دیکھیں تو اس کے مقابلے میں جو چائنا میں براہ راست ان کے فنڈز کو جمع کرنا تو اس میں تقریباً 20% کمی ہوئی ہے. جو چین کے صدر ہیں اگرچہ یہ 20% کمی انٹرنیشنل انویسٹر کی اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، کیونکہ چائنا بہت بڑا ملک ہے اور وہ ہر چیز کو جو ہے نا بڑے اس کے ساتھ مانیٹر کر رہا ہے. تو اس کے لیے ان کو اتنی فکر مندی کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر ان لوگوں سے، ان ممالک سے سرمایہ کاری نہیں ہوگی، یہ CEOs نہیں آئیں گے تو چائنا کوئی وہ کمزور پڑ جائے گا. چائنا نے پورے جو سارک ممالک ہیں ان میں اپنے اثرات اتنے کر لیے ہیں کہ اب انڈیا جو ہے اس کی چیخیں نکل رہی ہیں، یورپ پریشان ہے، بنگلہ دیش جیسے ہے. جو انٹرنیشنل لابیز ہیں انہوں نے پورا زور لگا لیا کہ بنگلہ دیش میں نہ منتخب ہونے پائیں حسینہ واجد صاحبہ، نہ منتخب ہونے پائیں، اپوزیشن کو سپورٹ کیا. اپوزیشن کے جو لوگ ہیں ان کی خبریں پورے طاقت کے ساتھ انٹرنیشنل میڈیا میں ہائی لائٹ ہوئیں، لیکن
نہیں ان کو سپورٹ مل سکی. تو اسی کے ساتھ نیپال میں بھی ان کا اثر بڑا. نیپال میں تو بلکہ اتنے سخت تصادم پیدا ہو گیا تھا انڈیا کے ساتھ ان کا. پھر بھوٹان میں بھی جو وہاں کے حکمران ہیں انہوں نے بھی, بادشاہ نے بھی چائنا کے حق میں بیان دے دیا کہ ہم چائنا کے قریب ہونا چاہ رہے ہیں. تو اس نئی جو ایک عالمگیر پیش بندی ہو رہی ہے اس میں اب ایک سیکیورٹی کے ایشوز ہیں وہ بالکل بدل گئے ہیں. اب میں تھوڑا سا اسی پہ بات کرنا چاہوں گا کہ نئے سیکیورٹی کے ایشوز کیا ہیں اور ہم اس میں کہاں فٹ ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ جو نئے سیکیورٹی کے پرسیپشن میں جو امریکہ ہے اس کو اگر ریجنل کو دیکھیں تو ان کو بہت ضرورت ہے سویڈن کی, جاپان کی, اور خاص طور پر جاپان کی. اور جاپان نے اپنی جو جنگ عظیم کے بعد ایک اپنا زیرو ٹالرنس اختیار کیا تھا ملٹری بجٹ پہ, ملٹری ایکسپینشن پہ, وہ اس نے اپنی پالیسی ترک کر دی ہے. جاپان نے جیسے ایٹم بم نہیں بنایا کہ ہمارے پر گرا ہے, مینز جاپان پر گرا ہے تو ہم اس ایٹم بم نہیں بنائیں گے. نہ وہ ٹیکنالوجی ہے, مین پاور بھی ہے, ذہن بھی ہے, لیکن نہیں بنائیں گے. پیسہ بھی تھا, نہیں بنایا. لیکن اب انہوں نے اپنی پالیسیاں تبدیل کر دی ہیں. تو جو کچھ اب نیا سیکیورٹی کا اینگل ابھر رہا ہے اس میں نئی پیش بندی ہو رہی ہے جس میں امریکہ نے زیادہ اہمیت دی ہے سویڈن کو, جاپان کو, مغربی ممالک میں سویڈن کو. اور جاپان نے خود محسوس کیا ہے کہ جو انڈو پیسیفک ہے اس میں بعض ممالک کا اثر بڑھ رہا ہے, خاص طور پر رشیا جب داخل ہو گیا یوکرین میں تو ان کو بھی اپنا بہت زیادہ اپنی انسیکیورٹی محسوس ہوئی. تو اس کو پھر جو انٹرنیشنل لیڈرز ہیں وہ بڑھاتے رہتے ہیں. جب انٹرنیشنل آرمی کا کوئی سربراہ کہہ دیتا ہے کہ انڈو پیسیفک میں جو ممالک ہیں جو فلاں ملک کے قریب ہیں وہ بہت خطرے میں ہیں, یہ تو ہم کئی برس سے سن رہے ہیں. آج سے 5 سال پہلے بھی ٹرمپ کے آغاز میں بھی کہا گیا تھا کہ شمالی کوریا جو کبھی جاپان کو تباہ کرنے کی باتیں ہو رہی تھیں, کبھی یہ خبریں آ رہی تھیں کہ امریکہ پہ میزائل مار دیا, لیکن ابھی تک تو بیچارے نے کیا کچھ نہیں. تو بہرکیف تو یہ جو انٹرنیشنل لیڈرز ہیں وہ لوگوں کو ڈراتے رہتے ہیں اور ڈرا کے وہ ایک نیا سیکیورٹی کا بلاک بناتے ہیں اور اس بلاک میں وہ فٹ کرتے ہیں دوسرے ممالک کو. تو انڈو پیسیفک کمانڈ کے جو سربراہ ہیں امریکی ایڈمرل ہے جان ایکلینیو, انہوں نے ایک ایسے ڈرانے والا بیان دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ میں نے اپنے 40 سالہ ملٹری کیریئر میں اتنا خطرناک ماحول نہیں دیکھا. اب جاپان والے تو ڈر جائیں گے جب وہ اس طرح کا بیان سنیں گے. تو انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ فار اسٹریٹجک اسٹڈیز نے بھی دنیا میں یہی مطلب جائزہ پیش کیا ہے کہ دنیا جو ہے وہ اب اپنے ڈیفینس کو خود کرنا چاہ رہی ہے, کسی پر ڈپینڈنٹ نہیں رہنا چاہ رہی. تو وہ کہتے ہیں کہ مجموعی طور پر جو دفاعی بجٹ ہے اس میں 9% اضافہ ہوا ہے. ہمارے پاس تو خیر فنڈ ہی نہیں, ہم نہیں کر سکتے, باقی جو ہمارے ہمسایہ ملک ہیں انہوں نے تو خیر کافی کیا ہے. تو دنیا کا جو دفاعی بجٹ ہے وہ اب $2.2 ٹریلین تک پہنچ گیا ہوا ہے اور یہ 2023 کے بعد سب سے بڑا اضافہ ہے. اور یورپی ممالک نے 2021 میں اپنے دفاعی بجٹ پر $350 ارب خرچ کیے تھے, جبکہ 2023 میں یہ تقریباً $388 ارب ہو گئے. ایشیائی ممالک نے, تمام ایشیائی ممالک نے, یہ نہیں کہ اس میں کوئی دو, انہوں نے ملا کر $510 ارب خرچ کیے. تو آنے والے جو ممالک ہیں ان میں سب سے زیادہ جو ایشو ہے وہ سیکیورٹی کا ہے اور خاص طور پر اس ریجن کا ہے اور اس ریجن کے جو انڈو پیسیفک کے ممالک ہیں ان کا ہے. تو ایک IPSOS ایک ادارہ ہے, اس نے 30 ممالک میں ایک سروے کیا ہے اور اس سروے میں اس نے 84% لوگوں کے حوالے سے بتایا کہ 84% لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ رہنے کے لیے بہت خطرناک جگہ بن چکی ہوئی ہے. 2018 میں یہ سوچ 74% لوگوں میں تھی. یعنی دنیا کو ایک انسیکیور پلیس تصور کریں گے تو پھر ہی تو ڈیفنس بجٹ ہوگا نا. اب آپ یہ دیکھیں نا کہ کون سے ملک ہیں جو ڈیفنس پر اخراجات کر رہے ہیں, ڈیفنس کے پروڈکٹ بنا رہے ہیں, تو وہ یہ انسیکیورٹی کا پھیلاتے بھی ہیں. اب جیسے ایک تاثر یہ بھی ہوا کہ چین کے صدر نے ایک بیان دیا کہ 2027 میں ہماری آرمی جو ہے وہ ایک بڑا ایک پوزیشن میں آ جائے گی, ہم ایک اسٹرینتھ شو کریں گے. اب مغربی ممالک کے بعد جو ماہرین ہیں انہوں نے یہ ایزیوم کر لیا کہ چائنا 2027 میں تائیوان کو فتح کرنا چاہتا ہے. تو اس پر ایک انسٹیٹیوٹ نے, اسٹریٹجک اسٹڈی کے انسٹیٹیوٹ نے یہ بیان دے دیا کہ ہم 2027 میں تائیوان کی گلیوں میں جنگ کے امکانات کو دیکھ رہے ہیں. یعنی 2027 میں جنگ جو ہے وہ تائیوان کی گلیوں میں ہوگی, گلی محلے میں ہوگی. بارہ ڈرانے کے لیے ٹھیک ہے, تو لیکن ایسا ہوگا نہیں, مجھے تو نہیں نظر آ رہا. نہ چینی صدر نے ایسی کوئی بات کی, نہ چین کے صدر ایسی کوئی مہم جوئی میں کبھی انوالو ہوئے, نہ فیوچر میں ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں.
بہرکیف اسی خوف سے کی لپیٹ میں آ کر لٹویا، لیتھونیا اور ایسٹونیا وغیرہ نے اپنے ملک میں بنکر بنانے اور مشترکہ دفاعی حکمت عملی اختیار کرنے پر ایک پلان بنا لیا، ایک ڈھانچہ مرتب کر لیا ہے. اور اس کے اگر ہم مزید شمال کے میں جائیں تو فن لینڈ، سویڈن اور جو دیگر ملک ہیں وہ ان کو بھی ڈرا دیا گیا ہے کہ روس کوئی حملہ کرنے والا ہے، تو وہ بھی سیکیورٹی کے پیش نظر نیٹو کے اتحاد میں شامل ہو گئے ہیں. سویڈن نے تو اپنی غیر جانبداری، جو فوج کے حوالے سے غیر جانبداری تھی، وہ کبھی کسی کے ساتھ نہیں ہوا تھا عسکری حوالے سے، تو اسٹاک ہوم نے پہلی مرتبہ اپنے یہ پالیسی ترک کر دی ہے. اور وہ ان کے جو وزیر اعظم ہیں کرسٹرسن، انہوں نے صاف طور پر کہا ہے کہ سویڈن کی نیٹو میں شمولیت ایک نیچرل اسٹیپ ہے، یعنی اگر ہم یہ نہ اٹھاتے تو ہمیں مصیبت پڑ جاتی. پھر انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہماری آزادی کے لیے ضروری ہے اور جمہوریت کی بقا کے لیے ضروری ہے، کیونکہ روس جو ہے وہ جنگ کو یورپ میں لانا چاہتا ہے اور ہم یورپ کو اس سے بچانا چاہتے ہیں. اور یوکرین کی جنگ جو ہے وہ نیٹو ممالک کے لیے ایک کال ہے، جاگنے کی کال ہے کہ اڑ جاؤ سونے والوں. تو بہرکیف یہ تو ایسے ڈراتے رہتے ہیں، لیکن میں تو کوئی جنگ نہیں دیکھ رہا. لیکن بہرکیف نیٹو کے جو اراکین ہیں اس کی تعداد جو ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی اور 2024 میں جو اس سے بھی اوپر چلی جائے گی. تو تائیوان پر حملے کے کوششوں سے جو ہے نا وہ اب ایک نیا اتحاد جنم لے رہا ہے. اب میں تھوڑا سا ذکر کروں گا آخر میں فلسطین کا. آپ دیکھیں کہ فلسطین کے حوالے سے فلسطین کی جو چیزیں باہر کے ملکوں میں جا رہی ہیں، خاص طور پر یورپی ممالک میں، وہاں پہ اس کا بڑا اثر ہو رہا ہے. تو آئرلینڈ میں اپنا ایک دیوار ہے، اس دیوار پر جو اس کی ساری جو اپنا تصاویر ہیں وہ مطلب لگائی گئی ہیں، پینٹ کی گئی ہیں، اور 2 جھنڈے ساتھ ساتھ لہرا رہے ہیں. فلسطین کا جھنڈا بھی دیوار پہ لہرا رہا ہے. تو وہاں کے جو پینٹرز ہیں وہ یہ پیغام دے رہے ہیں دنیا کو کہ فلسطین میں جو دکھ ہے، جو 32-33 ہزار بچے، خواتین اور مرد شہید ہو چکے ہیں، جو 72,000 سے لوگ زائد لوگ زخمی ہیں، ہسپتال 32 ہیں، ان میں سے 6 آپریشنل ہیں، بجلی پانی گیس ہے نہیں، اور فلسطین کا جو 23 لاکھ سے زائد لوگ ہیں وہ دنیا کے بدترین قحط کا شکار ہیں. تو ان حالات میں انہوں نے پینٹ کیا ہے اپنی اس دیوار پر، اور ایک بڑی تصویر دکھ والی ہے. جو ایک پل پر اگر آپ جائیں گے تو اپنا کفن میں لوگ لیٹے ہوئے سے مطلب کفن پوشوں کا انہوں نے تصویریں بنائی میں پل کے اوپر فرش پر، وہ بالکل 3D کی طرح جیسے زندہ جیسے لاشیں ہوں اس طریقے سے وہ ہے، اور وہ لاشوں کی صورت میں ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. تو اسی طریقے سے جو فلسطینی بچے ہیں، ماں ہیں، ان کو انہوں نے دیوار پر پینٹ کیا ہے. تو اللہ کرے کہ اس کا کوئی اثر ہو دنیا پر. امید تو کم ہے، کیونکہ اب تک جتنا بھی ریئیکشن ہوا ہے اسرائیل نے اس کا کوئی اثر نہیں لیا. اسرائیل کے وزیر اعظم اس وقت انٹرنیشنل سطح پر بالکل تنہا ہیں. امریکہ نے بھی ان کا ساتھ چھوڑ دیا ہے، جو ان کو بہت امید تھی کہ وہ اقوام متحدہ میں جو نئی قرارداد آئی اس کو ویٹو کریں گے، لیکن امریکہ نے نہیں کیا. اور ان کے جو جنگجو قسم کے منسٹر ڈیفینس ہیں ان کو اپنی پالیسیوں کا دفاع کرنے کے لیے امریکہ نے بھی تنہا چھوڑ دیا ہے، جس کے جواب میں بینجمن نے امریکہ کا دورہ بھی جو ان کے ایک گروپ کا رہا تھا وہ کینسل کر دیا ہے. تو ابھی دیکھتے ہیں کہ اب حالات کیا رخ اختیار کرتے ہیں. تو خواتین و حضرات، سوئے مرغوب کو اجازت دیجیے، دیکھتے رہیے اسپیشل ٹی وی. ہم پھر حاضر ہوں گے ایسے ہی 2-4 نئے آئٹمز کے ساتھ. خدا حافظ.